غزوہ بدر کی اہمیت اور عظمت پر مفتی صاحب کچھ قبلہ ارشاد فرمائیے تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 بہت جامع آیت ہے جو اس کی اہمیت اور عظمت دونوں کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، بے شک تمہارے لیے ضرور ایک نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں مل گئے تھے، یعنی جنگ کے لیے آمنے سامنے آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جو ان مسلمانوں کو اپنی مثل اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مثلئی، اپنی دو مثل بلکہ دوہرا بیان فرمایا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے، تائید فرماتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی وہ چاہے۔ بے شک اس میں ضرور عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اب اس کی توضیح تشریح دیکھیں، ایک کافر گروہ ہے، ایک مسلمان۔ یہ ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دو گروہ ہمیشہ بنے ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان۔ مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اپنے دور کے اعتبار سے وہ کس گروہ میں شامل ہے اور کس گروہ میں شامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے لوگوں کی عظمت اس انداز سے بیان فرمائی کہ ایک تو اللہ کے راہ میں لڑ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے راستے میں لڑنے کے لیے مخصوص فرمایا، اور دوسرا کافر تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہوئی کہ اللہ جب وہ ان کے معروف ہوا، کچھ جاسوس گئے، انہوں نے جا کر کہا مسلمان بہت قلیل تعداد میں، تم بے فکر رہو، آج تم ہی غالب آؤ گے۔ لیکن جب سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مختصر تعداد کو ایسا دکھا دیا کہ انہیں ایسا لگا یہ تو ہم سے دو گنا ہے، تو اس سے روب ایک دبدبہ طاری ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے۔ یعنی قلیل تعداد کبھی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ ہمیشہ مغلوب رہے اور سامنے والا اس کی قلت کو دیکھ کر ہمت حاصل کر کے دلیری حاصل کر لے، بلکہ میرا رب چاہے تو چیونٹی کو ہاتھی کی مثل دکھا دے، آج سامنے والے کو مرعوب کر دے، متاثر کر دے۔ اور ایسے غزوہ بدر میں ہوا کہ جن کے پاس طاقتیں تھیں، تلواریں تھیں، ان کے ہاتھ کانپ گئے، ان کے دل لرز گئے، اور وہ خوفزدہ ہو گئے کہ اس گروہ سے مقابلہ کیسے کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ وہ ہمیشہ یاد رکھیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار آج تو معاشرہ بہت برا ہو گیا، ہم کیسے برائی سے بچیں گے، تو وہ بھی برائی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس میں عبرت ہے، جو اللہ کے راہ میں ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، وہ قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود کثیر پر غالب رہتا ہے۔ اگر دنیا میں ظاہری اعتبار سے کہیں آپ کو مغلوبیت نظر بھی آئے گی، وہ بھی حقیقتاً غلبہ ہوتا ہے، کہ تاریخ بن جاتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بظاہر آپ کی گردن مبارکہ کو شہید کر دیا گیا، آپ پہ گھوڑے دوڑائے گئے، آپ قلیل تعداد میں تھے، سامنے کثیر۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو ایک شکست کسی نظر آتی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ یزید کی کثیر تعداد کے باوجود، ظلم کے باوجود، بظاہر غالب آنے کے باوجود اس کی شکست ہی بیان ہوتی رہے گی، اور امام حسین کی فتح کے ترانے بجائے جاتے رہیں گے اور بیان کیے جاتے رہیں گے۔ اس لیے اس میں عبرت ہے، مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، ہمیں کبھی برائی کا ساتھ نہیں دینا اس لیے کہ سارے برے ہو گئے، بلکہ یہ دیکھیں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہمیشہ اچھائی پہ قائم رکھے گا، اس کے ساتھ بس شامل رہے۔ تو میدان محشر میں آپ یہ دیکھیے گا کہ عزت اسی قلیل گروہ کو ملے گی، کثیر گروہ ندامت کے ساتھ مجرمین کی صفوف کے اندر اپنے سر ندامت کے ساتھ جھکائے ہوگا۔ اس کو جب ذہن میں رکھیں گے اور اس قسم کے واقعات کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم نہ گمراہ ہوں گے، نہ غلط لوگوں کا ساتھ دیں گے۔ ایک آخری بات بس عرض کرتا ہوں، آج کل سوشل میڈیا پہ جی فلاں کی ویورشپ اتنی ہے، فلاں کی اتنی ہے، یہ بڑا مسئلہ، آپ کی تو نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے۔ یہ اللہ نے اس میں یہ بیان فرمایا، عبرت حاصل کرو۔ ایک گروہ اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے اور ایک شیطان کے ساتھ ہوتا ہے، حزب الشیطان۔ کتنی ہی کثیر تعداد کیوں نہ ہو جائے، اگر ایک آدمی گمراہ ہے، ایک آدمی رہنمائی کا صحیح فریضہ سر انجام نہیں دے رہا، آپ کو اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کا دینا ہے، کیونکہ اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔